ہو رہی وہ جانتے ہیں، غیر مسلم سب جانتے ہیں کہ مسلمان آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس اور حرمت کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہے، اور اس پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسی چیز کو ٹارگٹ بنایا، سلمان رشدی، اس کے بعد تسلیمہ نسرین۔ وہ ایک وقت تھا جس میں ساری دنیا میں ان کے خلاف احتجاج ہوتا رہا، لیکن اس وقت بھی وہ غیر مسلم طاقتوں کی طرف سے ان کو پناہ بھی دی گئی، ان کی سرپرستی بھی کی گئی۔ اس کے بعد پھر اس قسم کے اکا دکا واقعات تو ہوتے ہی رہے۔ پھر جس طرح ڈنمارک کے اندر وہ کیریکیچرز بنائے گئے، پھر امریکہ کے اندر وہ گستاخانہ فلم بنائی گئی، پھر ہالینڈ میں وہ مقابلوں کا اعلان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ انفرادی سطح سے اٹھا کر، انڈیویجول لیول سے ہٹا کر اس کو ایک قومی اور ملکی سطح پر لے آیا گیا، اور فرانس کے صدر نے گویا اس کی سرپرستی کا ٹھیکہ اٹھا لیا۔ اب وہ باقی سب کچھ تو اظہار آزادی رائے کے حوالے سے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، تو کیا اسرائیل کے خلاف احتجاج، کیا وہ آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا؟ آقا کریم کی شان میں گستاخی تو اس زمرے میں آتی ہے، اسرائیل کے خلاف احتجاج اس زمرے میں نہیں آتا۔ یہ ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جن ممالک کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے، ان کے لیے تو زیادہ لمحہ فکریہ ہے، لیکن لگتا ہے کہ ان کو کوئی لالی پاپ دیا گیا ہے، ان کو کوئی امیدیں دلائی گئی ہیں، کوئی وعدے وعید کیے گئے ہیں کہ بھئی تم ذرا حوصلہ رکھو، تمہارے لیے کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہم تو اس کو وہ انتہا پسند، وہ جو پاکستان جو ہے، جو سول مسلم نیوکلیئر پاور بن گیا ہے، ہم تو اس کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا جو ایران ہر جگہ ٹانگ اڑا دیتا ہے، یا ترکی جو اس وقت وہ سلطنت خلافت عثمانیہ کا دور وہ ریوائیو کرنے کے لیے تیار ہے، ہم ان کو ذرا مزہ چکھانا چاہتے ہیں، لیکن تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سازش مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ کوئی مخصوص علاقوں کے خلاف نہیں ہے۔ تو اسلام کے خلاف سازش میں مسلمان سکون سے کیسے سانس لے سکتے ہیں؟ اور آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان اگر ہم یاد کر لیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ وہ آرام سے کیسے رہ سکتا ہے؟ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب بھی جسم کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو ایک دوسرے کا معاون بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سکون سے بیٹھے ہیں، ایک کا ہاتھ سے کاغذ تھا، ان کے دوسرے ہاتھ سے قلم لے کے آنکھوں سے دیکھ کے دماغ سے سوچ کے لکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک عضو بھی اپنا کام چھوڑ دے اور معاونت نہ کرے تو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں، کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص آپ کے سر کا تو دوست ہو اور پاؤں کا دشمن ہو؟ ظاہر ہے جسم ایک اکائی ہے، یا کوئی دوست ہوگا یا دشمن ہوگا۔ تو مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لوگ یا تو ان کے دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ تو جو دوست ہیں وہ برے وقت میں، آڑے وقت میں ان کے کام ہوں گے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ان کا ہاتھ بٹائیں گے، اور جو دشمن ہیں وہ ان کی راہ میں روڑے اٹکائیں گے اور ان کو آنکھیں دکھائیں گے اور ان کے خلاف محاذ آرائی کریں گے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ دنیا کو اسلام دوست اور اسلام دشمن وہ سیکٹرز میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، اور ہم مسلمان ممالک کم از کم آپس میں اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، جیسے بھائی قبلہ نے فرمایا کہ اگر ہم اور کچھ نہ کریں، تمام ممالک پر ایک فنڈ لاگو کرنے کے جی مشترکہ مسلم فورس کے قیام کے لیے ہر ایک کو اتنا فنڈ دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک فنڈ کا قیام جو ہے یہی بہت کچھ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں رہ گئی، یہ صرف موسیقی کی محفلیں سجانے کے لیے یہ فوج نہیں بن رہی، بلکہ کچھ کارکردگی دکھانے اور مسلم ممالک کی حفاظت کے لیے بن رہی ہے۔
تو انشاءاللہ العزیز اس کے بہترین اثرات ظاہر ہوں گے.